اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہر کسی سے میدان محشر میں سوال کیا جائے گا۔ قرآن اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ہر انسان سے اللہ رب کائنات اپنی نعمتوں کے متعلق سوالات کریں گے کہ کتنی نعمتیں کی تھی، کتنے انعامات تیرے اوپر، انعامات کی بارش برسائی تھی، انہی انعامات کے متعلق اللہ سوال کریں گے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، اس وقت میدان محشر میں اولاد آدم میں سے کسی کو اتنی جرت، اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے قدم کو ہلا سکے جب تک اللہ کی طرف سے کیے گئے 5 سوالات کا جواب نہیں دیتا۔ ایک قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ ان عمرہ فیما افنا، اللہ فرمائے گا عمر دی تھی، زندگی دی تھی، کہاں خرچ کر کے آیا ہے، کہاں گزار کے آیا ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 90، 100، 100 سے اوپر اتنی لمبی زندگی دی، کہاں گزار کے آیا ہے؟ جب تک اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کا جواب نہیں دے گا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ زندگی کے متعلق اللہ نے سوال کیا، دوسرا سوال اللہ کریں گے وان شبابہ فیما ابلا، میں نے جوانی دی تھی، جوانوں سنو، جوانوں سنو، میں نے جوانی دی تھی، جوانی کہاں غائب کر کے، کہاں خرچ کر کے، کہاں گزار کر کے آیا ہے؟ اللہ نے عمر کا پورا سوال کر لیا، بچپن سے لے کر موت تک اللہ نے پہلے سوال کیا، بچپن سے لے کر موت تک انسان کی زندگی ہے، اللہ نے پوری زندگی کا سوال کر کے دوبارہ اللہ نے اسی سوال کو دہرایا وان شبابہ فیما ابلا، جوانی دی، جوانی کہاں گزار کے آیا؟ جوانوں ذرا غور کرو، ہماری جوانیاں کہاں خرچ ہو رہی ہیں، کہاں گزر رہی ہیں؟ موبائلوں پر فوش فلمیں، ڈرامے، موویز، ان کو دیکھ کر یا کسی ایسی تحریر کو پڑھ کر جو انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے، اس پر گزر رہی ہے، یا جوانی اللہ کی راہ میں عبادت کر کے گزر رہی ہے؟ وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں گزار کے آیا؟ ذرا اس کا بھی جواب دے، ذرا اس کا بھی جواب دے۔ کیا منمانی میں جوانی گزاری یا اللہ کی رضامندی میں جوانی گزاری؟ اللہ کو راضی کرنے میں جوانی گزاری یا اللہ کی نافرمانی میں جوانی گزاری؟ اس جوانی کا جواب دے۔ جب تک انسان اپنی جوانی کا جواب نہیں دے گا، میدان محشر میں قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ومالہ من این اکتسب ومن این انفق، یہ ایک اور روایت میں ومالہ من این اکتسب فیما انفق، اس مال کے متعلق سوال ہوگا کہ یہ مال، یہ بینک دولت، یہ ٹکا پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا جواب دے۔ آج جس مال کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، دھوکے کا آئے تب، چوری کا آئے تب، ڈکیتی کا آئے تب بھی، رشوت کا آئے تب بھی، سود کے ذریعے آئے تب بھی، کسی اور حرام ذریعے سے آئے، مال ہونا چاہیے، مال ہو، دولت کی فراوانی ہو، دولت کا اس کے اوپر مان ہو، فخر ہو، انسان دولت کے بلبوتے پر اپنی قوت اور طاقت کو منوا سکے، اسی مال کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ کل قیامت کے دن اسی مال کے متعلق سوال ہوگا، کہاں سے کمایا تھا؟ کیا سودی کاروبار کر کے، کیا رشوت خوری کر کے، کیا چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، رازنی کر کے، کسی کی عزت لوٹ کر مال کو جمع کیا تھا؟
یا حلال طریقے سے جمع کیا تھا؟ پوری زندگی کا ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ وفیما انفقا، مال تو جمع کر لیا، اکٹھا کر لیا، کما لیا، خرچ کہاں کیا ہے؟ یتیموں پر خرچ کیا، مسکینوں پر خرچ کیا، مساجد و مدارس پر خرچ کیا، علماء پر خرچ کیا، کتب احادیث خریدنے پر خرچ کیا، قرآن کو خریدنے پر خرچ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کسی غریب کی مدد کر کے خرچ کی، یا اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا، جوے میں خرچ کیا، قمار بازی میں خرچ کیا، اور گندی عورتوں پر خرچ کر کے اپنے مال کو لٹا کے آیا ہے؟ کہاں خرچ کیا ہے؟ اگر صدقہ خیرات کے ذریعے کمایا گیا مال خرچ کیا ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دے سکیں گے، وگرنہ جوا، قمار بازی یا کسی ایسے کبیر فعل پر اپنی کمائی گئی روزی کو خرچ کیا ہوگا، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ ان عمرہ فیما افنا وان شبابہ فیما ابلا ومالہ من این اکتسب وفیما انفقا۔ اور پانچواں سوال ماذا عمل، ماذا عمل، کیا عمل کیا ہے، کیا عمل کیا ہے؟ جتنا علم تھا اس کے متعلق عمل کیا ہے یا نہیں کیا؟